دوستو بریگیڈیئر ریٹائر سید احمد شاہ ترمزی جن کا تعلق ISI سے تھا، وہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کئی ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں۔ دنیا کے متعدد سفارت خانوں نے اپنے عملے کے بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی غرض سے ایمبیسی اسکول کھول رکھے ہیں، خاص طور پر ان ممالک نے جن کے عملے کی تعداد زیادہ ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان اسکولوں میں محض درس و تدریس کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ان اسکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کے آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی مامور کیا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اور میری ٹیم معمول کی چیکنگ پر تھے کہ ہمیں بھارتی ایمبیسی اسکول کے ایک خاتون ٹیچر وینا کی سرگرمیاں مشکوک لگی۔ چند دن بعد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ مس وینا کا کسی بھی قسم کا تعلق درس و تدریس سے نہیں، بلکہ وہ استاد کے روپ میں ایک جاسوس ہے۔ سام کو بل سے نکالنے کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا اور ایک ہندو پاکستانی خاتون کو اپنے بیٹے کو بھارتی ایمبیسی کے اسکول میں داخل کروانے پر رضامند کر کے تمام پلان سمجھا دیا اور جلد ہی مس وینا کی قریب ہو گئے۔ ہندو پاکستانی خاتون اور ہماری نظروں نے جلد ہی مس وینا کی حقیقت ہم پر اشکار کر دی اور اس کی کڑی نگرانی کا کام شروع کر دیا گیا۔ ایک روز بھارتی ایمبیسی کے جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا۔ یوں تو یہ ایک معمول کی بات تھی، مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہوٹل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینا بھارتی ڈیفنس اتاشی کے گاڑی میں سفارت خانے کے عملے کے رکن مسٹر کھنہ کے ساتھ، جو را کے ٹیم کا ممبر بھی تھا، ہوٹل پہنچی ہے اور کھنہ وینا کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا ہے، شاید کسی مہمان کا منتظر ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ایئرپورٹ گئی ہے۔ ظاہر ہوا کہ مہمان کوئی یہی کا ہے۔ ہماری ٹیم نے ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھالی۔ چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا، آئیے پرویز صاحب، ہم آپ کے کافی دیر سے منتظر ہیں، اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں مس وینا موجود تھی۔ ہمارے ساتھی مختلف روپ میں ہوٹل میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے روم سروس کو انٹرکام پر چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا۔ ہماری ترتیب یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا، جس میں ایک ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنی مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کی تمام حواس پر قبضہ کر لے۔ بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ پرویز تقریباً آدھا گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک اور وعدہ لے کر نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ جو کی تو ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ تفتیش شروع ہوئی۔ وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جس سے میں ٹکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیہ کی تعلیمات کے مطابق رنڈیوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا ہے۔ مس وینا ابھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی، یا تو کھنہ کا انتظار کرتی یا پھر ایمبیسی فون کرتی کہ ہوٹل میں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے اور مجھے آ کر یہاں سے لے جایا جائے۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت ہی بہت کم۔
وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا اور ہمارے کسی بھی اہلکار کے کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا۔ کسی بھی رسک کے صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی، تاہم مس وینا کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس صورتحال میں مہارت سے کام لیا جائے تو اس بھارتی جاسوسہ کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ ہمارے لیے یہ $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد منصوبے کے مطابق اس افیسر ہوٹل کے سیکیورٹی کے ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کے سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ گزرا، اس کے لیے سب معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ وینا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور ہمارے افسر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویٹر ٹرالی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا۔ ہمارا وار کارگر ثابت ہوا۔ وینا جلد ہی ہمارے کیس افیسر کو تم کہنے کی حد تک آ گئی۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقینی طور پر اس بات پر جام مسرت پی رہے ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پنسا لیا۔ آہستہ آہستہ ہمارے افسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو معنی خیز ہوتی گئی۔ جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس افیسر کو وینا کے اس کمرے میں آمد اور اس کی مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے تو اس کی آنکھیں بھر آئی اور اس کی آواز گہری کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وینا نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کر دی۔ میں نے 2 ہی سال پہلے گریجویشن کی ہے۔ ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے کہہ کر متعارف کروایا کہ یہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے۔ انہوں نے میرا سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں، پاکستان میں بھارتی ایمبیسی اسکول میں ہوگی۔ تو میں تیار ہو گئی۔ مجھے راہ کے ایک اسکول میں بھیج دیا گیا جہاں اسلحہ چلانے کے علاوہ اخلاق باختہ فلموں کے ذریعے مردوں کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے۔ ہمارے انسٹرکٹر ہماری عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ ہر روز رات کو شروع کر دیا جاتا، جس پر میں نے اعتراض بھی کیا، مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک و قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ وینا کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ ہم نے بڑی مہارت سے وینا کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی۔ وینا نے جب ہمارے حسن سلوک کو اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ مشکل نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کے بجائے اپنے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے وہ ہمارے لیے ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وینا نے ہمیں بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں اپڈیٹ کرتی رہی۔ وینا کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو وہ بے حد افسردہ اور غمگین تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے، یہاں شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش نہیں کر سکے اور وہ دل پر پتھر رکھ کر پاکستان سے روانہ ہو گئی۔ دوستو ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔